اب دوسرا عنوان ہے کہ فلسطین کا جو موجودہ مسئلہ ہے یہ کیا ہے اور اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں یہ لے سکتے، بیت المقدس ہم مسلمانوں سے نہیں لے سکتے، لہذا اس کے لیے عیسائیوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب عیسائیوں کو کیسے استعمال کرتے؟ عیسائی تو ان کو اپنے نبی کا قاتل کہتے ہیں، لیکن مفاد، پیسہ، یہ چیزیں کئی لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دیتی ہے۔ تو یہودیوں نے پوری دنیا کے عیسائی پادریوں کو اور راہبوں کو لالچ دے کر، مفاد میں لا کر ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ عالمی سطح پر یہ اعلان کر دیں کہ آج سے ہم یہودیوں کو اپنے نبی کا قاتل نہیں کہتے، قتل مسیح کے الزام سے بری قرار دیتے ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کو قتل نہیں کیا۔ حالانکہ 1600 سال سے وہ ان کو یہ الزام دیتے چلے آ رہے تھے اور اس پر کئی دفعہ ان کو مار چکے تھے، بھگا چکے تھے، لیکن مفاد اور لالچ۔ تو یہ 1897 اور 1898 میں پھر عیسائیوں نے 2 عالمی کیتھولک کانفرنسیں کی اور اس میں اعلان کر دیا کہ یہودی ہمارے نبی کے قاتل نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد کوئی 50,000 بتائی جاتی ہے۔ تو یہودی جو سلطنت عثمانیہ میں آ گئے تھے، انہوں نے آ کر وہاں حالات کو دیکھا، کاروبار میں یہ ان کی عادت ہے کہ کاروبار میں معیشت کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اپنے پاؤں پکے کرتے ہیں، اپنے یہودیوں کو کبھی بھی سودی قرضہ نہیں دیتے، قرض حسنہ دیتے ہیں، اور دوسری ساری دنیا کو سودی قرض میں جکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں اپنے پاؤں پکے کیے، پیسہ کمایا۔ امریکہ کے اندر ایک تنظیم تھی، اس نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو ان دنوں اتفاقاً خلافت عثمانیہ کی مالی حالات بہت کمزور تھے، شدید مالی بحران تھا۔ تو یہودیوں نے موقع غنیمت جانا اور سلطان عبد الحمید کو کہا کہ ہم 50 کروڑ پاؤنڈ آپ کی سلطنت کے لیے اور 50 لاکھ پاؤنڈ آپ کے ذاتی خزانے کے لیے دیں گے، ہمیں اجازت نامہ دے دیں کہ ہم فلسطین میں جگہ لے سکیں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے اور وہ مقدس سرزمین ہے اور تم شریر لوگ ہو، میں تمہیں ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہودیوں نے پھر اپنی عادت کے مطابق وہاں بغاوت کھڑی کر دی سلطان کے خلاف۔ کچھ عرصے میں سلطان کی وفات ہو گئی۔ یہ تقریباً 1909 کا وقت ہے جب سلطان عبد الحمید کی وفات ہوئی۔ اس کو بھی 4-5 سال گزرے تھے کہ دنیا کے اندر بڑی جنگ چھڑ گئی، جس کو پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ ایک طرف روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ، اور دوسری طرف جرمنی، بلغاریہ اور یہ سلطنت عثمانیہ۔ بہت بڑا علاقہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، کوئی 3 بر اعظم اس کے تحت آتے تھے۔ یہودیوں نے اس وقت برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے اس جنگ میں برطانیہ کا، لیکن اس شرط پر کہ بعد میں فلسطین ہمیں دیا جائے اور وہاں ہمیں بسانے میں ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔ ان کی یہ شرط مان لی گئی اور انہوں نے اس جنگ میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کیا، اور جرمنی اور سلطنت عثمانیہ وغیرہ کو شکست ہو گئی اور روس، فرانس، برطانیہ وغیرہ غالب آ گئی۔ اس کے بعد 1918 میں وہ جنگ ختم ہوئی اور 1919 میں اس کا کوئی معاہدہ ہوا۔ 4 سال وہ چلتی رہی۔ برطانیہ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ والے ہیں یہ اس میں ہمارے خلاف تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی لڑائی لڑی، تو انہوں نے عربوں کو ابھارا کہ وہ بغاوت کر دیں اور سلطنت عثمانیہ کے تحت سے نکل جائیں اور اپنی اپنی حکومتیں بنا لیں۔ جیسے ان کا طریقہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دو سب کو۔ تو اس طرح جرمنی اور
برطانیہ اور فرانس، جرمنی نہیں، برطانیہ اور فرانس نے آپس میں خفیہ معاہدہ کر کے یہ عرب علاقوں کی تقسیم کر دی، اور 1920 میں برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہم اس کے لیے ان کو ہر قسم کی سہولتیں مہیا کریں گے۔ اس اعلان کے بعد دنیا میں جہاں کہیں یہودی تھے وہ تیزی سے سلطنت عثمانیہ کی طرف آنے شروع ہو گئے۔ 2 سال اور گزرے، 1922 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت کا عنوان باقی ہے تب تک ہم کبھی ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ خلیفہ اگر اعلان کر دے گا تو پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے۔ تو انہوں نے اس خلافت کو، اگرچہ وہ خلافت ہی بہت کمزور تھی لیکن اس کو بھی نہیں باقی رہنے دیا۔ اب وہ خلافت ختم ہو گئی، علاقے بکھر گئے، تو برطانیہ نے ان پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ میں یہودیوں کی تنظیم تھی، اس نے اس وقت کروڑوں ڈالر مہیا کیے اور یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنے کی کوشش کی، اور اتنی قیمت لگائی ان کی، 100 روپے کی زمین 10,000، 5,000، 2,000۔ لوگ کچھ لالچ والے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت عالم اسلام کے بڑے سرکردہ علماء نے فتوے دیے کہ یہودیوں کو یہ زمین بیچنا حرام ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پیسوں کی خاطر داؤ پہ لگانا، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، ان کا ایمان نہ چلا جائے۔ لیکن یہودیوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ جب کچھ تعداد ان کی وہاں ہو گئی تو وہاں اپنی مسلح تنظیمیں بنا لی۔ اب جو ان کو نہیں بیچتا تھا اس کو قتل کر کے زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کچھ پیسے دے کر، کچھ قتل کر کے، کچھ نسل کشی کر کے، اور کچھ کو اتنے ظلم و ستم کر کے مجبور کیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے علاقے خالی کرے۔ یہ سب کچھ برطانیہ کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ چند سال میں لاکھوں یہودی وہاں پہنچ گئے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ، ان کے پاس جنگی جہاز، ان کے پاس یورپ کا اسلحہ دیا ہوا، اور مسلمان نہتے۔ تو اعلان انہوں نے نہیں کیا دنیا میں کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو قتل عام شروع کر دیا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، تو پھر یہ سعودی عرب وجود میں آیا، سلطان عبدالعزیز نے یہاں اپنی حکومت کا اعلان کیا، تو عربوں نے کافی احتجاج کیا کہ یہ اسرائیل اور برطانیہ، اسرائیل تو اس وقت نہیں تھا، یہودی اور برطانیہ یہ مل کر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اپنی حکومتیں سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، تو ان کا احتجاج مؤثر نہیں ہوا۔ اس طرح اس صورتحال کو کئی سال گزر گئے۔ 1922 میں یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، 15 سال گزر گئے۔ 1937 میں برطانیہ نے ایک کمیشن قائم کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ فلسطین کا کیا ہونا ہے۔ اس نے کہا جی فلسطین کے 3 حصے کر دو، جو حصہ ساحل کے ساتھ ہے وہ سارا یہودی ریاست بنا دی جائے، اس وقت کی جو ریلوے لائن وہاں بچھی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو علاقہ ہے یہ برطانیہ کے پاس ہو، اور باقی جتنا فلسطین ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ عربوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب فلسطینیوں نے جو جنگ مسلط کی ہوئی تھی، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ عرب ممالک اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہ ہو وہ کود پڑے، انہوں نے اس جنگ کو اور تیز کر دیا اور مسلمانوں کو اور تیزی سے مارنا شروع کر دیا، اور وہاں کے ریڈیو پہ قبضہ کر لیتے اور وہاں سے اعلان کرتے، اور مسلمان بن کر اعلان کرتے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ یہ علاقہ جنگ زدہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو جس طریقے سے ان سے ہو سکا وہاں سے مسلمانوں کو مارا، نکالا، بھگایا۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم کا وقت آ گیا۔ یہ 1937 کی بات تھی۔ 1939 سے 1945 تک وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں کوئی 60 کے قریب ملک شریک ہوئے۔ اس میں برطانیہ کا بہت پیسہ لگا، اور برطانیہ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اس قابل نہیں رہا کہ وہ جہاں جہاں اس نے اپنی ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں سب جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کر سکے۔ یا ہندوستان میں بھی آیا ہوا تھا، ادھر سلطنت عثمانیہ کی جگہ بھی اس نے قابو کی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے پاؤں سمیٹنے شروع کیے۔
تو اسی دور میں وہ یہاں سے گیا تو تب یہ تقسیم ہند کا مرحلہ آیا، پاکستان بنا۔ اس وقت اس نے وہ جگہ بھی چھوڑی، اور 1947 میں اس نے ساز باز کر کے وہ مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا کہ ہم نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے حامی ہیں یہودی ریاست کے، لیکن عرب ممالک احتجاج کر رہے ہیں تو ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے فلسطین کا مسئلہ برطانیہ کے حوالے کیا تھا پہلے۔ تو اقوام متحدہ نے اس ساز باز کے مطابق وہی فیصلہ کیا جو پہلے سے برطانوی کمیشن کر چکا تھا کہ اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک یہودی ریاست بنا دی جائے، ایک برطانیہ کو دے دی جائے، ایک فلسطینی مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ تو یک طرفہ فیصلہ سنا دیا، عربوں سے پوچھا ہی نہیں، رائے ہی نہیں لی ان کی۔ اب جب یہ اقوام متحدہ کی طرف سے اعلان ہو گیا تو اب تو یہودیوں کے حملے اور تیز ہو گئے۔ اس دوران امریکی صدر تھا ٹرو مین۔ اس وقت تیل کے نئے نئے کنویں سعودیہ میں برآمد ہوئے تھے، اور سعودیہ کا امریکہ کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو امریکی صدر نے سعودیہ کے بادشاہ سلطان عبدالعزیز کو خط لکھا، اور اس میں دھمکی بھی دی اور لالچ بھی دیا، اور کہا کہ آپ ساری عرب ریاستوں کو کہیں کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیں، ورنہ ہم آپ کے یہ تیل کے کنویں بھی بند کر دیں گے اور آپ کو پوری دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ بادشاہ نے جو جواب میں خط لکھا وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ اس نے کہا کہ تم ان چیزوں کی بات کرتے ہو، مجھے ان کنووں سے کچھ نہیں چاہیے، میں اور میرے سارے بیٹے فلسطین کے لیے، ہماری جان چلی جائے تو ہمارے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی جو عقیدت بیت المقدس سے ہے وہ ابھی ان کے بادشاہوں میں بھی ہے، تو انہوں نے اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دی، اور یہ خط جو انہوں نے بھیجا تھا اس کے 1 مہینہ بعد برطانیہ نے اعلان کر دیا جی کہ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، فلسطین سے میں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی دن اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل قائم ہو چکا ہے۔ برطانیہ جا ہی اس لیے رہا تھا کہ اس کے تحت یہودیوں کے پاؤں پکے ہو چکے تھے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو چکی تھی۔ تقریباً 45 لاکھ مسلمان، جو اس کے کچھ عرصہ بعد کی رپورٹ ہے کہ 45 لاکھ مسلمان مہاجر کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جو فلسطین سے نکلے تھے اور ان کو وہاں واپس نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور جب یہ اعلان ہوا اس وقت پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے 6 لاکھ سے زیادہ یہودی وہاں بسائے جا چکے تھے۔ برطانیہ کے پاس جو حصہ تھا وہ بھی اس نے اسرائیل کو دے دیا۔ اسرائیل کا اعلان ہوا 14 مئی 1948 کو۔ 1947 میں پاکستان کا اعلان ہوا تھا، اور اس سے سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ یہ برطانیہ کا اعلان ہو گیا۔ امریکہ، روس اور یورپ نے تو 2 دن میں اس کو تسلیم کر لیا۔ باقی رہے مسلمان ملک، ان میں سے ایک ترکی تھا جہاں انہوں نے اپنا ایک آدمی بٹھایا ہوا تھا خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد، اس نے بھی تسلیم کر لیا، اور ایران میں اس وقت شاہ ایران تھا، اس نے تسلیم کر لیا۔ باقی عرب ممالک میں سے کسی نے تسلیم نہیں کیا، نہ پاکستان نے تسلیم کیا، بلکہ پاکستان کے جو بانی تھے محمد علی جناح، انہوں نے تو اعلان کیا کہ یہ اسرائیل امت مسلمہ کے سینے میں گھونپا ہوا خنجر ہے، پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ برطانیہ نے جب وہاں سے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، تو اردن نے آگے بڑھ کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تو بیت المقدس اردن کے قبضے میں رہا، فلسطین کا بہت سا حصہ اسرائیل کے قبضے میں رہا، کچھ حصہ فلسطینی مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1967 میں، یعنی اس کے تقریباً 20 سال بعد، اسرائیل کے قیام کے 20 سال بعد، اسرائیل نے پھر لڑائی کی مصر، شام، عراق کے ساتھ، اور ان ملکوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب اقوام متحدہ نے اسرائیل کا قیام منظور کیا تھا، اس وقت اس کا رقبہ تھا 5300 مربع میل، اور اس کا قبضہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 33000 مربع میل پر۔ گویا کہ
27-28 ہزار مربع میل اضافی قبضہ کر لیا اس نے، اور ابھی اس کی اس پر بریک نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے عظیم تر اسرائیل، اس میں وہ جو نقشہ انہوں نے بنایا اور اس نقشے کو وہ باقاعدہ شائع کرتے ہیں، اس میں مصر شامل ہے، شام شامل ہے، عراق شامل ہے، سعودی عرب، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور خیبر تک سارے علاقے اسرائیل کا حصہ دکھاتے ہیں وہ، کہ یہ اسرائیل ہے پورا۔ بہرحال اسرائیل بن گیا۔ اب اسرائیل کے خلاف پھر مختلف تنظیمیں وجود میں آئی۔ پہلے 1957 میں فتح نامی تنظیم وجود میں آئی، پھر 1964 میں تنظیم آزادی فلسطین وجود میں آئی، پھر وہی یہودیوں نے، یورپ نے مل کر ان تنظیموں کے لوگوں کو کچھ کو دبا کر، کچھ کو ڈرا کر، کچھ کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا۔ 1967 میں ایک اور لڑائی ہوئی، یعنی 1967 میں ایک لڑائی ہوئی تھی، 1974 میں پھر ایک اور لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مصر نے اپنے کچھ علاقے اسرائیل سے واپس لے لیے، لیکن بیت المقدس جو ہے وہ انہی کے قبضے میں رہا، اور صحرائے سینا بھی ان کے قبضے میں رہا۔ اس لڑائی میں 1967 کی لڑائی میں تقریباً 3.5 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1967 میں بیت المقدس پہ اسرائیل کا قبضہ ہوا تھا اور اب 2023 ہے، تو یہ کل تقریباً 57 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ 57 سال سے ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ اس کے بعد معاملہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو جو عرب ممالک تھے 1974 تک تو کسی نے تسلیم نہیں کیا، لیکن 1975 میں امریکہ نے مصر کے صدر کو ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر مجبور کیا، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر اردن نے اسرائیل سے صلح کر لی، تو یوں کرتے کرتے پھر بہت سے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت اسرائیل کے بارے میں دنیا کے اندر 3 موقف ہیں۔ ایک موقف ہے اسرائیل امریکہ وغیرہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جتنے حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے بشمول بیت المقدس، وہ سب اسرائیل کا حصہ ہے۔ جو وہاں سے فلسطینی در بدر ہیں مہاجر کیمپوں میں، وہ جائیں کہیں اور، ادھر واپس آنے کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا۔ دوسرا موقف ہے مصر کا، اردن کا، ترکی کا، ان ملکوں کا جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل رہے، اپنی ان حدود میں رہے جو حدود اقوام متحدہ کے تحت اس کو ملی تھی، اور 1967 سے پہلے تک جہاں تک یہ تھا، یہ اپنی ان حدود پر واپس جائے، اس میں بیت المقدس کو آزاد کرے۔ باقی رہا پاکستان اور سعودیہ، ان کا اب تک موقف یہ ہے کہ اسرائیل سرے سے ایک ناجائز ریاست ہے، اس کا وجود ہی غلط ہے، اس کو فلسطین سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے کا حل 1948 کی پوزیشن پر نہیں بلکہ 1917 کی پوزیشن پر کیا جائے، جب یہاں خلافت عثمانیہ تھی اور کسی ایک یہودی کو بھی وہاں جگہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف اور صرف فلسطینی مسلمان تھے۔ یہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا موقف ہے۔ اب اسرائیل نے بڑا زور لگایا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب بھی تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور مسلمان حکمرانوں کو سمجھ اور غیرت اور جرت، ہمت عطا فرمائے کہ وہ اسرائیل کے اس ناجائز وجود کے مقابلے میں فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کرے اور ان کی مدد کرے۔ فلسطین کے اندر جو تنظیمیں بنتی رہیں، پہلے بنی فتح نامی تنظیم، پھر آزادی فلسطین نامی، پھر وہ دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ پھر 1987 میں شیخ احمد یاسین نے حماس بنائی، کیونکہ وہ ان سے مطمئن نہیں تھے کہ یہ لوگ بظاہر تو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن عملاً جو ان کا کردار ہے وہ اس جان والا، جاندار نہیں ہے کہ جس سے فلسطینیوں کو تسلی ہو سکے کہ یہ واقعی ہماری آزادی کی جنگ ہے۔ تو پھر انہوں نے حماس نامی تنظیم بنا لی، یہ بنی 1987 میں۔ اسرائیل نے پھر
وہی حرکت کی کہ حماس اور فتح نامی تنظیم اور جو پہلے تنظیمیں تھیں ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور 2004 میں حماس کے جو بانی تھے شیخ احمد یاسین، ان کو بمباری کر کے شہید کر دیا۔ اس کے 3 سال بعد 2007 میں حماس نے محنت کر کے لوگوں کو اندر اعتماد بحال کر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر۔ اب حماس کیونکہ واقعتاً اسرائیل کی دشمن ہے، اور نہ ان کے وہ دباؤ میں آئے نہ ان کے لالچ میں آئے، اور ان کے آخر اسرائیل کو ایک طویل عرصے بعد یعنی 1987 سے لے کر 2004 تک، یہ لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں وہ حماس کے رہنماؤں کو اپنے جال میں نہیں لا سکے، تو انہوں نے بالآخر ان کو شہید کیا، اور پھر اگلے رہنما کو نہیں لا سکے تو پھر انہوں نے غزہ کا محاصرہ کر لیا۔ 2007 سے لے کر اب تک اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ غزہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ 16 سال سے غزہ ان کے محاصرے میں ہے، جب چاہتے ہیں ان کا پانی بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کی بجلی بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دوائیں اور خوراک تک بند کر دیتے ہیں، کیونکہ غزہ پٹی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل لمبائی میں ہے۔ ایک جانب سمندر ہے، اس پورے سمندر پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور وہاں اس کے جہاز دناتے ہیں، ایک طرف اسرائیل خود ہے اور تیسری طرف مصر ہے، اور مصر پر وہ اتنا دباؤ ڈالتا ہے اسرائیل کے پھر وہ صرف 12 کلومیٹر کی سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے، غزہ کے ساتھ ملتی ہے مصر کی، اور اس کے اوپر بھی اسرائیل بمباری کرتا ہے تاکہ وہاں سے بھی کوئی چیز نہ آئی جائے۔ آپ اسرائیل کی درندگی کا اندازہ لگائیں کہ 2003 میں ایک عیسائی خاتون نے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا تو اسرائیلی ٹینکوں نے اس کو روک دیا۔ فلسطینی 30 مارچ کو ارض مقدس کی حفاظت کا دن مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم الارض۔ اس دن پرامن مظاہرہ ہوتا ہے، ان کے اپنے شہر میں ہوتا ہے، صرف وہ اکٹھے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس پر بھی اسرائیل بمباری کرتا ہے۔ 2018 میں یوم الارض کے پرامن جلوس پر اسرائیل نے بمباری کی تھی، جس میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اسرائیل نے 85% پانی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور صرف 15% فلسطینیوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ 2018 کی ایک رپورٹ میں ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے اسرائیل اوسطاً 285 فلسطینیوں کو سالانہ شہید کر رہا ہے، یعنی سال بھر میں 250-300 فلسطینی تو وہ خام خواہی شہید کر ہی دیتا ہے۔ اور 45 لاکھ 25 نہیں 45 لاکھ سے زیادہ فلسطینی، یعنی یہ سن 2018 کی رپورٹ ہے کہ 45 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مہاجر کیمپوں میں زندگی بسر کر۔ اور اکتوبر 2001 سے لے کر جنوری 2005 تک، یہ 4 سال بنتے ہیں، اس میں اس نے 650 سے زیادہ فلسطینیوں کے گھر گرا دیے، منہدم کر دیے سزا دینے کے لیے۔ اور اتنا جبر کہ 2000 سے لے کر 2006 تک کے واقعات جو ریکارڈ میں آئے، 68 خواتین کو ایسے وقت میں چیک پوسٹوں پر روکا گیا جب ولادت کا وقت قریب تھا، اور 68 خواتین نے چیک پوسٹوں پر بچے جنم دیے، جن میں سے 4 خواتین شہید بھی ہو گئی۔ یہ اس کا ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ اس کا سلوک ہے، اور جگہ بھی ان کی قبضہ وہاں کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم کی یہ پہاڑ توڑ رکھے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہے، ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم چند باتیں عرض کر کے آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ 3 مقدس مقامات، بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، یہ تینوں انبیاء کے تعمیر کردہ ہیں۔ اس کے انتظام کا حق صرف اسی کو ہے جو سب انبیاء کو مانے۔ ہر ایک نبی کے ماننے والے نے اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن سارے انبیاء پر ایمان لانا تو سب کے لیے فرض ہے۔
ہم شریعت محمدیہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا سب پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، سب پر۔ تو یہ مقدس مقامات انبیاء کے تعمیر کردہ ہیں، لہذا جو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک سب پر ایمان لائے تو وہ اس کا حقدار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ دوسری دلیل، ملک شام سرزمین انبیاء ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہودی انبیاء کے قاتل ہیں، اور آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، لہذا یہودیوں کو یہاں وراثت کا کوئی حق نہیں۔ تیسری دلیل کہ مسجد اقصی بنانے والے خالص موحدین تھے، مومن تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، یہودی تو کافر ہے، کافر مسلمان کی جگہ کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل بھی اسی کے ساتھ ہے کہ مسجد اقصی مسجد ہے، اور مسجد کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ وقف ہوتی ہے، وہ کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہوتی، ہاں انتظام ہو سکتا ہے، اور کسی مسجد کا منتظم کافر نہیں ہو سکتا۔ پانچویں دلیل کیا ہے؟ کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں، بیت اللہ ہے، یہ مسجد اقصی ہے، مسجد نبوی ہے، یہ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ان کو مقدس قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس زمانے میں جس دین کو اور جس عبادت کو کرنے کا کہا، جو اس کو مانتا ہے بس اس کا حق بھی ہے، جس کا مذہب ختم اس کا حق بھی ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک اب یہودیوں کا، عیسائیوں کو، دونوں کا حق ختم، اس لیے کہ ان کا مذہب ختم ہو گیا، ان کے مذہب کا وقت ختم ہو گیا، ان کی کتابوں کا وقت ختم ہو گیا، ان کی شریعت کا وقت ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ شریعت عیسوی پر نہیں، شریعت محمدی کے مطابق چلیں گے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وراثتاً عطا فرمائی ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آیات پیش کریں گے، اور یہ بات بھی ہم ابھی پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عیسائی راہبوں اور پادریوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے دوسرے خلیفہ ہوں گے، اتنے ان کے کپڑوں میں پیوند ہوں گے، اس طرح آ رہے ہوں گے، اور یہ ان کا حق ہے۔ تو جب علامات انہوں نے دیکھ لی اور حق تسلیم کر لیا تو ان کی عیسائیوں کی اپنی کتاب اور ان کی اپنی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا حق ہے، اور یہودیوں کا حق ختم ہونے کی تو دلیل ان کی اپنی کتاب تورات ہے، جس میں جا بجا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ عہد کی مخالفت کریں گے تو پھر یہ زمین کے حقدار نہیں رہے۔ اور یہ ایک دلیل بھی دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کا مرکز بھی فلسطین ہوگا۔ حدیث شریف میں فلسطین کی طرف ہجرت کی پیشین گوئی بھی کی گئی ہے، ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اسے ہجرت مدینہ کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، شریعت کا جھنڈا بلند کریں گے اور اس کے لیے دجال کو قتل کریں گے تو وہ بھی فلسطین ہی کی جگہ ہوگی۔ اگر فلسطین پر یہودیوں کا کوئی حق ہوتا تو پھر یہ ساری باتیں نہ ہوتی۔ لہذا مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ جگہ کا حق مسلمانوں کو دے دیا ہے، یہ شرعاً بھی عقلاً بھی ہر طریقے سے درست ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا قبلہ ہے، وہ ان کا قبلہ تھا لیکن انہوں نے اس قبلے کی قدر نہیں کی، انہوں نے اپنے انبیاء کی قدر نہیں کی، انہوں نے اپنی کتاب کی حیا نہیں کی، کتاب میں تبدیلی کر دی، دین کو بدل دیا۔ جو نبیوں کو شہید کر دے اس کے لیے پھر اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح دین پر قائم رکھیں۔ مسجد اقصی، بیت المقدس سمیت جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، مقدسات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مسجد اقصی کے حوالے سے جو ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔